ایسے اعمال جن کے کرنے سے صدیقین کا مرتبہ ملے، ایسے اعمال کے فرشتے بھی سفارش کرنے پر مجبور ہو جائیں، حتیٰ کہ جو اعمال انسان کرتا ہے وہ خود انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی میں باہر تشریف لے گئے، جبکہ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا تو اس سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح سے یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ قبر والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بقا دنیا میں سے اس شخص کو 2 رکعات ادا کرنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا، آپ مجھے اس عمل کے متعلق بتائیے جن پر میں عمل کروں اور اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر میں نے سوال کیا تو وہ پھر خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اپنے اوپر کثرت سے سجدہ کرنا لازم کر لو، کیونکہ تم جو سجدہ کرو گے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہارا درجہ بلند کریں گے اور تمہارا گناہ معاف کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کی جتنی حالتیں بھی ہیں ان میں سے پسندیدہ ترین حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی حالت میں اس طرح دیکھے اس کا چہرہ خاک آلود ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جو شخص ان کو ادا کرے گا ان میں سے کسی نماز کے حق کو کچھ بھی معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کرے گا تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عہد تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور بر ضرور داخل کریں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے تو اس کو عذاب دے چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اور جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بر ضرور ثواب عظیم عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص نے اپنا سر جھکایا اور رونے لگا۔ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے حلف اٹھایا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا جبکہ آپ کے چہرے انور میں خوشی جھلک رہی تھی، اور یہ خوشی ہمارے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسے کہا جائے گا سلامتی سے ان میں سے داخل ہو جاؤ۔
7 بڑے گناہ جن سے بچنے کے لیے فرمایا: اللہ کا شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، عین وقت جنگ میں فرار اختیار کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ہجرت کرنے کے بعد کسی عورت کے لیے پھر واپس لوٹ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 شخص قبیلہ قزاح کی شاخ بلی کے تھے۔ دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا۔ پھر ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان دونوں میں سے بعد والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے اس سے تعجب کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا اس نے پہلے مرنے والے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا اس نے سال بھر میں 6000 رکعتیں نہیں پڑھی تھی؟ اس نے پورے سال کی اتنی اور اتنی رکعت نہیں ادا کی تھی؟ اسی وجہ سے تو ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازیں چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ 5 نمازیں اور 1 جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے دوران کیے جائیں، جب تک کہ بڑے گناہ غالب نہ آ جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت ایک منادی فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے انسانوں اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنی جانوں کے لیے جلا رکھا ہے۔ تو وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کے ان گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو انہوں نے ان 2 نمازوں کے درمیان کیے ہوتے ہیں۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ندا کرتا ہے۔ پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے تو بھی فرشتہ ایسے ہی ندا کرتا ہے۔ پھر جب عشاء کا وقت آتا ہے تو بھی فرشتہ ندا کرتا ہے۔ پھر وہ سو جاتے ہیں تو ان میں بعض تو خیر کی مسافر ہوتے ہیں اور بعض نمازیں نہ پڑھ کر شر کے مسافر بن جاتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا معبود نہ ہونے کی اور آپ کی رسول ہونے کی گواہی دوں اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ نکالوں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی تراویح ادا کروں، تو میں کن حضرات میں سے ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے حضرات سے فرمایا، تم میں سے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، پیٹ، زبان یعنی حرام اور ناجائز سے حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت باہم ملتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہتے تھے وہ اوپر جاتے ہیں، ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، جبکہ وہ تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ یہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں سفارش کرتے ہیں، آپ بھی ان کو قیامت کے دن معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا جو صبح کی اور عصر کی نماز ادا کرے گا۔ یہ 2 نمازیں زیادہ مشقت کی ہیں، فجر میں نیند کا غلبہ اور سستی بہت ہوتی ہے، اور اسی طرح عصر کے وقت تجارت کا بازار گرم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان 2 نمازوں پر فضیلت بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا تو یوں فرمایا،
جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات ہوگی۔ جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی نور، کوئی برہان اور کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اور یہ روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ رب العزت کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے ہاں یہ عہد کر لیا ہے، جو شخص ان کی وقت پر ان کو ادا کرے گا، پابندی کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں فرمایا، جو شخص تمام نمازیں اس کے اوقات پر ادا کرے گا، ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، ان کا قیام، ان کا خشوع خضوع، ان کا رکوع، ان کا سجود پورا ادا کرے گا، وہ نماز نمازی کے پاس سے سفید اور روشن ہو کر جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری اس طرح سے حفاظت کرے جس طرح سے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص بے وقت قضا کر کے نماز پڑھے، نہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، نہ اس کے خشوع خضوع کرے، نہ رکوع سجود کا پورا خیال رکھے، تو وہ نمازی کے پاس سے اس حالت میں جاتی ہے کہ کالی سیاہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، حتیٰ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اوپر آسمان کی طرف سفر کر کے جاتی ہے، پھر اس کو نامقبول نماز ہونے کی وجہ سے ایسے لپیٹا جاتا ہے جیسے پرانے کپڑے کو، پھر اس کو ایسے نمازی کے منہ پر واپس مار دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے یہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں نے کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کلمات سے حیران ہوں، ان کی عظمت کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔